کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کچھ باتیں سیدھی دل میں کیسے اتر جاتی ہیں؟ خاص طور پر ایک جذباتی خطبہ، وہ کیسے ہمارے احساسات اور سوچ پر اثر کرتا ہے؟ آج ہم ایسے ہی ایک بہت مختصر لیکن انتہائی گہرے اسلامی خطبے کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں الفاظ کا استعمال کیسے کیا گیا ہے، کیسے جذبات کو ابھارا گیا ہے اور دلیل کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ چلیں مل کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر کوئی بھی خطبہ سلام سے یا کسی تمہید سے شروع ہوتا ہے نا؟ لیکن یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ خطبہ شروع ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو سننے والے کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ یہ سوال فوراً توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایک دم سے ایک ذاتی تعلق بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بات کسی اور سے نہیں بلکہ سیدھی ہم سے ہی ہو رہی ہے۔ تو خطبے کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ پورا کا پورا سوالات کے گرد گھومتا ہے، اور ان سوالات کا مقصد صرف ایک ہے: سننے والے کو مجبور کرنا کہ وہ اپنے اور اپنے خالق کے رشتے کے بارے میں ذرا گہرائی سے سوچے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوالوں کا یہ سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، بار بار ایک ہی طرح کا سوال۔ یہ صرف زور دینے کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ سننے والے کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے جیسے اسے کسی نے دھوکہ دیا ہو۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو انسان کو اپنے اندر دیکھنے پر، اپنے اندر جواب ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، اتنے سارے گہرے اور پریشان کر دینے والے سوالات کے بعد اچانک سے لہجہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک بہت سادہ لیکن انتہائی پروقار اعلان۔ یہ ایک جملہ جیسے سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے۔ یہ اسی رشتے کی بنیاد کو دوبارہ مضبوط کرتا ہے جس پر تھوڑی دیر پہلے سوال اٹھایا گیا تھا۔ یہاں سے اب بات کا رخ بدلتا ہے۔ اب معاملہ جذبات سے نکل کر منطق یعنی لاجک کی طرف جا رہا ہے۔ اپنی دلیل کو اور پکا کرنے کے لیے بات کرنے والا ایک ایسا ثبوت سامنے رکھتا ہے جو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے: خود اپنا وجود۔ اب اگلی بات کو سمجھنے کے لیے الخالق یعنی بنانے والے کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں اللہ کو صرف ایک طاقتور ہستی نہیں مانا جاتا، بلکہ ہر چیز کا بنانے والا یعنی کریٹر مانا جاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آگے کی ساری بات ٹکی ہوئی ہے۔ اور پھر آتا ہے اس خطبے کا شاید سب سے طاقتور اور سیدھا دعویٰ۔ یہاں پر تخلیق کے عمل کو یعنی پیدا کرنے کو اللہ اور انسان کے درمیان رشتے کا ایک ایسا ثبوت بنا کر پیش کیا جاتا ہے جسے کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس اتنے بڑے فلسفے کو ایک بہت ہی ذاتی، ایک پرسنل تجربے میں بدل دیا جاتا ہے۔ سننے والے سے کہا جاتا ہے کہ ثبوت کے لیے کہیں باہر مت جاؤ، کسی اور چیز کو مت دیکھو، بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور خود کو دیکھو۔ یہ ایک طرح سے خود کو پہچاننے کی دعوت ہے۔ تو پہلے تخلیق کی دلیل دی گئی، اب خطبہ ایک اور بہت گہرے سوال کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے الہی انصاف کا سوال۔ اب یہ ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال لائی جاتی ہے جسے دنیا کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ اب یہ جو سوال ہے، یہ اصل میں جواب کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، یہ ایک ریٹورکل کوسچن ہے، یہ ایک چیلنج ہے اس سوچ کو، اس خیال کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہ خدا کبھی ناانصافی کر سکتا ہے یا ظلم کر سکتا ہے۔ اس سوال کی ساری طاقت اس کے جواب میں نہیں، بلکہ خود اس سوال کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کی جو منطق ہے وہ بہت سادہ لیکن اتنی ہی زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیں، ایک ماں جو اپنے بچے کو دنیا میں لانے کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے، وہ اپنے بچے پر ظلم نہیں کر سکتی؟ تو پھر وہ ذات جو زندگی کا اصل سرچشمہ ہے، جو سورس ہے، وہ بھلا کیسے ظلم کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو سیدھی دل پر بھی لگتی ہے اور دماغ کو بھی قائل کرتی ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ پچھلی دونوں دلیلوں کو یعنی تخلیق والی دلیل اور ماں کی محبت والی مثال، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کا ہر کام، ہر عمل، اس کی بنیاد ایک ایسی محبت پر ہے جو کبھی بھی ناانصافی پر مبنی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب ہم خطبے کے ختام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں آ کر شروع میں جو بھی جذباتی سوالات اٹھائے گئے تھے، جو دلیلیں دی گئی تھیں، ان سب کو سمیٹا جا رہا ہے، اور ایک مکمل واضح فریم ورک دیا جا رہا ہے بھروسے اور اعتماد کا۔ اور یہ ہے آخری اور ختمی دلیل کہ اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ کسی کام سے روکنے کا ہو یا کسی کام کو کرنے کا حکم ہو، دونوں صورتوں میں اس کے پیچھے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بس
یہ ایک ایسا اصول ہے جو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا اور اسی سے مکمل یقین کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو یہ پورا خطبہ ایک سفر کی طرح ہے، ایک ایسا سفر جو کانفرنٹیشن سے شروع ہوتا ہے، یعنی ٹکراؤ اور سوالات سے، اور کمفرٹ پر ختم ہوتا ہے، یعنی سکون اور اطمینان پر۔ اور یہ سفر طے کیسے ہوتا ہے؟ تخلیق کی دلیل سے، محبت کی مثال سے، اور آخر میں فائدے کی منطق سے۔ اور آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت اہم سوال پہ لا کے چھوڑ دیتی ہے کہ جب ایمان کو صرف کچھ اصولوں اور قوانین کا مجموعہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ایک ذاتی، ایک پرسنل رشتے کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کی جو ترغیب دینے کی طاقت ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید یہی وہ نقطہ ہے جو اس خطبے کو اتنا زیادہ مؤثر اور طاقتور بناتا ہے۔